کی طرح کی دو بوتلیں ایک رنگ کی تقریباً ملتی ہیں، پیپسی اور کوک، ایک کا پانی دوسرے میں ڈال کے دوسرے کا اس میں ڈال کے، تو کیا بندہ بیچ سکتا ہے؟ کوک کی بوتل کو پیپسی کہہ کے، پیپسی کو کوک کہہ کے بیچے، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا؟ بلکہ آپ اپنے دانش مندی سے کام لیں، آپ اپنے ہوش کے ناخن لیں کہ قادیانیوں کو اقلیتوں والے حقوق بھی تب ملیں گے جب وہ اپنے آپ کو اقلیت مانیں گے، وہ اپنے آپ کو کافر کہیں گے۔ جو پاکستان کے آئین میں مسلمان کی تعریف ہے، اس تعریف کو بھی جائے صاحب کو چاہیے تھا سامنے رکھتے اور کہتے کہ آئین کی روح سے قادیانی مسلمان نہیں ہیں، وہ تو کافر ہے، مرتد ہے، حضور کے ختم نبوت کے، آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کو نہیں مان رہے، لیکن انہوں نے وہ ساری دھجیاں اڑا دی اور عجیب فیصلہ دے دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ پتہ نہیں اس سے میں کتنا بڑا ہیرو بن جاؤں گا، اور قرآن کی آیتیں لگانا بیچ میں شروع کر دی۔ کہتے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر کوئی نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، دین میں جبر کوئی نہیں ہے۔ کوئی بندہ مار کے آ جائے تو کہیں کوئی نہیں، خیر ہے، دین میں جبر کوئی نہیں ہے۔ کوئی بندہ چوری کر کے آ جائے کہ دین میں جبر کوئی نہیں، خیر ہے، آ جا، شاباش ہے تیرے۔ کوئی بندہ شراب پی کے آ جائے، اسے کوئی نہیں، میرے بھائی شاباش، آ جا۔ کوئی بندہ مسجد کا مال کھا جائے کہ خیر ہے، آ جا، دین میں جبر کوئی نہیں ہے، تجھے گلے سے لگا لے۔ کوئی بندہ یتیم کا مال کھا کے آ جائے، ہم کہ کوئی نہیں، دین میں جبر کوئی نہیں، آ جا۔ یہ کیا فلسفہ بنا لیا ہم لوگوں نے؟ دین میں جبر نہیں کا مطلب یہ تھوڑی ہے جو آپ مطلب نکال رہے ہیں۔ کہتے جی انا نحن نزلنا ذکر، اللہ نے فرمایا ہم نے اس ذکر کو خود نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے خود لیا ہوا ہے۔ اس لیے لوگوں کو نہیں اتنا جو ہے اشتعال پیدا کرنا چاہیے کہ قرآن کی حفاظت کے لیے تو ٹھیک ہے، اللہ نے قرآن نازل کیا، اللہ نے خود ہی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، مسجدیں بند کرو نا، اللہ کو ضرورت ہی نہیں نمازوں کی۔ اللہ نے خود، بلکہ اللہ کہہ رہا کہ میں عدل کو پسند کرتا ہوں، عدالتیں بند کرو نا، عدل تو اللہ نے کر ہی دینا آگے جا کے، بند کر دے عدالتیں۔ آپ چوکی تھانے بند کریں نا، ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، فیصلہ تو اللہ نے کرنا۔ آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جی یہ اللہ نے نازل کیا، اللہ نے اس کی حفاظت کرنی ہے؟ عجیب چکر سنا رہے ہیں آپ ہمیں، یہ آیتوں کا مطلب آپ بتائیں گے اب ہمیں۔ اس لیے یہ میرے جتنے آپ احباب بیٹھے اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کریں، بڑے دور دور سے وار ہوتے ہیں۔ پاکستان کے آئین کے ساتھ بھی کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک میرے دوست نے مجھے سینڈ کی ایک پوری تحقیق اور ریسرچ سینڈ کی ہے کہ یہ ہم جنس پرستی کا جو بل ہے، ٹرانسجینڈر کا جو بل ہے، لڑکا آپ کے ننکانہ میں تو مشکل ہے کیونکہ سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لوگ لتر مارتے ہیں آگے سے، نادرا والے بھی شرمندہ کریں گے، دفعہ ہو جا۔ ورنہ ایک بندہ جس کے منہ پہ داڑھی بھی ہے، اچھا خاصا ہٹا کٹا جوان ہے، جا کے نادرا کے دفتر والوں کو کہے کہ مجھے لڑکی لکھو، لکھنا پڑے گا۔ یہ پاس ہو چکا ہے بل آپ کا۔ اور یہ جو ابھی الیکشن لڑے گئے ہیں، جو ان کے ساتھ معاہدے کیے گئے ہیں، اس کے اندر یہ واضح شک موجود ہے کہ ٹرانسجینڈر جو بل ہے، جو پارٹی جیتے گی اس کی حمایت کرے گی، ہم اسی کو جتوائیں گے جو اس کی حمایت کرے گی۔ ایک لڑکا جا کے وہاں پر کہہ دیتا ہے میں لڑکی ہوں، ختم کہانی۔ اب جب اس نے خود کو لڑکی کہہ دیا، جا کے نکاح کروائے، جہاں سے مرضی لڑکا لڑکے سے نکاح کرے، کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ یہ پاس ہو چکا ہے آپ کے، عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ مولوی ہیں ابھی، عمل اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہاں یہاں تماشا بن جائے گا نا کہ اگر اس پر عمل کریں گے، آپ پوچھ لیں لوگوں سے، آپ اس پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حالات بڑے نہ گفتہ بھی ہو گئے ہیں، آپ کہیں گے جو جتھے لگا لگا رہن دو، یہ کیا چکر ہے بھائی؟ آپ کا کوئی مکان پہ قبضہ کرے، کدی اتھے کیا جی جڑا جتھے لگا لگا رہن دو، وہاں آپ کو اپنا حق یاد آئے۔ اچھا چلیں سنیں، کہتے ہیں یہ اپنے آزادی اظہار رائے، آزادی اظہار رائے، اپنے رائے کا اظہار کرنے کی آزادی ہے، آپ کسی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بڑی مہربانی، مجھے آزادی ہے نا، یہ تھانے کے سامنے میں چلا جاتا ہوں، جا کے کھڑا ہو کے ایسا چون گاڑا کڈن لگ پا، آزادی ہے، چلے گا؟ 2 منٹ نہیں چل، میں عدالت کے سامنے جا کے کھڑا ہو کے وہ جج صاحب کو گالیاں دینے لگ پڑوں، وہ کہ یہ کیا کرو، آزادی اظہار رائے، اس پہ عمل کر رہا ہوں۔ بلکہ یہ تو چیز ہی کچھ نہیں ہے۔ یہاں ہو میں کسی جا کے کسی مسجد کے سامنے کھڑا ہو جاؤں کسی اور فرقے کی، وہاں جا کے اپنا مذہب بیان کرنا شروع کر دوں، بھائی نماز میں لفظ دین نہیں کرنا، نماز میں امام کے پیچھے قرات، چاہے قرآن پڑھتا جاؤں، تسی سارے نے دوڑ کے ہونا، ایتھے آزادی اظہار رائے نہیں کرنی، اپنی مسیطے جاؤ، یہی کرنا ہے نا۔ تو نبی کے مسئلے میں جو مرضی کچھ کرتا رہے،
ایسا تھوڑی ہے، یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔ ایک شخص یہاں پر کھڑا ہو کے کہتا رہے کہ میری مرضی ہے، میں جو مرضی کہوں، یہ بندہ تیرا باپ نہیں ہے، میں اسے کہوں بھی یہ تو کیوں کہہ رہا ہے، اس کو کہے میری مرضی، آزادی اظہار رائے ہے، کام چلے گا، تماشا بن جائے گا۔ یہ تو مذہب کے نام پر ایک ڈبہ ہو جائے گا، جیسے آزادی دی جا رہی ہے کہ تو یہ بھی کر لے، تو یہ بھی کر لے، جو مرضی تشریح کر دے، جو مرضی ترجمہ کر دے، جو مرضی کتاب کسی کو دے دے، یہ جرم ہے، یہ لوگوں کے جذبات سے کھیلنا ہے۔ اہل اسلام کل بھی حضور کے نام پر کٹ مرنے کے لیے تیار تھے، اہل اسلام آج بھی تیار ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور میں اپنی ساری بات کا خلاصہ نکالنے کے لیے ایک ترخان کے پتر کا سہارا لینا چاہ رہا ہوں۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جملہ لینے لگا ہوں کہ جب انہیں کہا گیا کہ آپ نے یہ مسئلہ یوں کیوں کیا، تو آپ کہنے لگے جج صاحب آپ سے توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی، ہم سے توہین رسالت برداشت نہیں ہوتی، اور یہ مسئلہ چھیڑا ہی نہ جائے۔ اچھا انہیں پتہ ہے، یہ طے ہے کہ ہم جان نہیں چھوڑیں گے اس مسئلے کی، پھر بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں تھرمامیٹر لگا لگا کے۔ الحمدللہ جب تک آپ جیسے غیور لوگ موجود ہیں اللہ کے فضل سے، ہم ایسا کام نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔